الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام صحافی حضرات اور میڈیا کے نمائندوں کو اس پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری تمام گزارشات اور خدشات کو حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ سر ہم لوگوں کا بس آپ بیتی ہے، یہ 2016 کی بات ہے، یہ کہ سال 2016 میں ہزارہ ٹاؤن قبرستان سے متصل اراضی کو قبرستان کے نام پر خریدنے کے لیے علاقے کے عوام کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا گیا، جنہوں نے بعد میں ایک خود ساختہ مافیا گروپ بنا کر جس کا نام 13 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی رکھا گیا۔ اس مفاد پرست گروپ نے اب تک علاقے کے عوام سے کروڑوں روپے لوٹ چکے ہیں، بلکہ اربوں روپے لوٹ چکے ہیں، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس طرح کے انہوں نے جو ہے یہ رسید جو ہے انہوں نے چھاپا ہے۔ یہ میں رسید جو ہے کسی پرائیویٹ کمپیوٹر شاپ سے جو ہے میں نے لی ہے، اور وہ جو اس 13 رکنی کمیٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کالی بیڑے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے چھاپ کر کے لوگوں سے پیسے لے کر کے جو ہے دے دیے۔ اس طرح کے جو ہے 30-40 وہ ہے انہوں نے جو ہے چھاپا ہے یہاں سے۔ 13 رکنی خود ساختہ مانیٹرنگ کمیٹی نے ہزارہ ٹاؤن کے پرانے قبرستان سے متصل خالی اراضی جو کہ در حقیقت 7 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، جو در حقیقت 7 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، جس میں 2 ایکڑ بلا پیمودہ ہے۔ بلا پیمودہ جو ہے سرکاری ہے، لیکن انہوں نے عوام سے دھوکہ دہی اور فراڈ سے 10 ایکڑ اراضی برائے قبرستان کی خریداری کے لیے لوگوں کو حسین خواب دکھائے۔ انہوں نے بطور پیسے انہوں نے پہلے 10 ایکڑ اراضی کو خریدنے کے لیے مبلغ 5,000 روپے فی نکاح جمع کیے۔ جب لوگ ان کے جال میں پھنس چکے تو لوگوں کو مجبور کر کے مزید 5,000 روپے جمع کیے۔ انہوں نے مختلف ہیلے بانوں اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص قبرستان کی خریداری میں 10,000 روپے کا چندہ نہیں دے گا تو اس کی تدفین نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ تدفین چاہتے ہیں تو انہیں مزید 30,000 روپے بطور جرمانہ مانیٹرنگ کمیٹی کے پاس جمع کرنا ہوگا، جو انہوں نے اپنے دستور عمل میں بھی جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو پریس کانفرنس ہے اس کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے۔ بالآخر انہوں نے سال 2016 کے آخر تک 12,000 گھرانوں سے رجسٹریشن کے نام پر کروڑوں روپے کی خطیر رقم بٹور لی ہے، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ان کے بقول ہزارہ ٹاؤن کے آبادی 3 سے 4 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی نفوس پر مشتمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک انہوں نے کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں کی رقم عوام کو چونا لگا چکے ہیں، جو کہ حکومتی اور ریاستی اداروں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ معزز صحافی حضرات، 13 رکنی خود ساختہ مانیٹرنگ کمیٹی نے بعد میں ایک انجمن قبرستان کے نام پر ایک نیا نام نہاد کمیٹی بنایا، جو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، جنہوں نے بعد میں اپنی ظالمانہ اور کالیہ قوانین کے تحت ایسے دستور العمل وضع کیے جس سے علاقے کے غریب عوام پر مزید بوجھ ڈالا گیا۔ انہوں نے ایسے قوانین بنائے تاکہ ان کی آمدنی بڑھتی رہے اور ان کی تجوریہ بڑھتی رہے۔ مثلا جس شخص کے پاس مانیٹرنگ کمیٹی کی 10,000 روپے، یہ دیکھیں یہ 10,000 روپے اس کی قیمت ہے، 10,000 روپے رسید موجود نہ ہو تو ان سے مزید 30,000 بطور جرمانہ وصول کیا جائے گا، جو کہ کل 40,000 بنتی ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑے کی رجسٹریشن فیس کے لیے 10,000 روپے وصول کیا جائے گا۔ اگر مقررہ تاریخ تک رقم جمع نہ کروائی گئی تو 30,000 روپے بطور جرمانہ وصول کیا جائے گا، جو کہ کل 40,000 بنتی ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش پر 1,000 روپے رجسٹریشن فیس کی مد میں وصول کیا جاتا ہے۔ ان کے دستور العمل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس مافیا نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہے۔ ابھی ہم برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے ان سے بنائے ہیں، یہاں پر میونسپلٹی کارپوریشن سے نہیں بنائے، یعنی ان سے بنائے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے کئی اور کالے قوانین موجود ہیں جو ان کے دستور العمل میں موجود ہے۔ لوگوں کی اکثریت نے اس کے دستور العمل کو مسترد کر چکے ہیں۔ ہم ان کے دستور العمل کی فوٹو کاپی پریس کانفرنس کے ساتھ منسلک کیا ہے۔
ہماری باوثوق ذرائع کے مطابق اس خود ساختہ 13 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی میں موجود چند ایسے کالی بیڑیے بھی موجود ہیں جنہوں نے مانیٹرنگ کمیٹی کی رسیدوں کے علاوہ از خود مختلف کمپیوٹر شاپ سے جعلی رسیدیں بنا کر رجسٹریشن کے نام پر غریب عوام سے 10-10 ہزار روپے فی رسید وصول کر رہے ہیں، جس کا اندراج مانیٹرنگ کمیٹی کے رجسٹر میں موجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق اب تک 30 سے 40 جعلی رسیدیں بنوا چکے ہیں، اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر وہ علیحدہ ہے۔ معزز صافی حضرات، پرانے قبرستان کی اراضی پر مغربی بائی پاس کے قریب اسی مافیا نے ایک 5 منزلہ عمارت غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہے، جس کی تعمیرات کا کام ابھی تک جاری ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس عمارت کی سرپرستی حاجی جواد رفیعی اور حاجی رمضان علی، جو کہ موجودہ بلوچستان شیعہ کانفرنس کے نام نہاد صدر اور جنرل سیکرٹری بالترتیب ہے کر رہے ہیں۔ حالانکہ قبرستان میں میت کی کمرشل تعمیرات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو کہ تجاوزات کے زمرے میں آتا ہے، لیکن پھر بھی اس مافیا نے حکومت اور عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس غیر قانونی عمارت کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ حالانکہ عدالت عالیہ بلوچستان کے واضح حکم کے مطابق CLC 2021/408 کے تحت کسی بھی قبرستان میں سوائے قبر کے اور کسی بھی قسم کی تعمیرات کرنا جرم ہے، جس کی سزا بھی موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مغربی بائی پاس کے قریب غیر قانونی عمارت کو جلد از جلد گرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ نئے قبرستان کی اراضی پر حال ہی میں ایک اور غیر قانونی مکان تعمیر کی گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس غیر قانونی مکان کو بھی گرا دیا جائے۔ ہم نے ان 13 رکنی خود ساختہ مانیٹرنگ کمیٹی کے ذمہ داروں کو 10 ایکڑ اراضی کی پیمائش اور لوگوں سے جمع کردہ رقوم کا حساب دینے کے لیے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہزارہ ٹاؤن کے حقیقی نمائندوں کو اراضی کی پیمائش اور رقوم کی حساب دہی سے صاف انکار کیا ہے، جس سے علاقے کے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کے مسلسل مطالبے اور پریشر کی وجہ سے بالآخر 13 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی نے حال ہی میں قبرستان کے بابت ایک جعلی فٹ پیش کیا، جو میں نے پریس کانفرنس کی کاپی کے ساتھ بھی جو منسلک کیا ہوا ہے، جس میں 4.25 ایکڑ اراضی درج ہے۔ حالانکہ متعلقہ قبرستان کے اراضی کا کیس MBR کے معزز عدالت میں ابھی تک زیر سماعت ہے اور کیس پر اسٹے آرڈر بھی ہے، لیکن پھر بھی اس مافیا نے 14/10/2021 کو اسے اسٹے آرڈر کے باوجود ایک جعلی فرد حاصل کر کے اس کیس کو مزید پیچیدہ بنایا ہے۔ ہزارہ ٹاؤن کے پرانے قبرستان کی اراضی 8 ایکڑ پر مشتمل ہے، جو ابھی بڑھ چکی ہے، جو اب تک میت سے مکمل بڑھ چکی ہے۔ اس پرانے قبرستان کی اراضی سے متصل مزید 1 ایکڑ اراضی سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے MPA جناب جان علی چنگیزی کے مطالبے پر سال 2013 میں لیا گیا تھا، جس کی ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ پرانے اور نئے قبرستان کی کل اراضی اس مانیٹرنگ کمیٹی اور نام نہاد انجمن قبرستان کے بقول 16 ایکڑ ہے، لیکن اس مافیا نے علاقے کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے 10 ایکڑ اراضی کا جھانسا دیا۔ اگر پرانے قبرستان کی 8 ایکڑ اراضی اور پیپلز پارٹی کی 1 ایکڑ کو اس اراضی سے نکال دیا جائے تو وہاں 7 ایکڑ اراضی بچ جاتا ہے، جس میں سے 2 ایکڑ اراضی بلا پیمودہ ہے، بلا پیمودہ یعنی سرکاری ہے۔ باقی 5 ایکڑ اراضی کو کس طرح 10 ایکڑ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ انہیں 10 ایکڑ اراضی کے علاقے کے عوام کے لیے لینا تھا، لیکن دستاویزات کی روح سے ایک جعلی فرد حاصل کر کے جس میں 4.25 ایکڑ اراضی درج ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے علاقے کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ فرد کی کاپی پریس کانفرنس کے ساتھ منسلک ہے۔ اہلیان ہزارہ ٹاؤن کے نمائندوں جو ہم ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پر مشتمل اتحاد اہلیان ہزارہ ٹاؤن نے اس مافیا گروپس کے ذمہ داروں سے خریدی ہوئی اراضی کی پیمائش اور لوگوں سے جمع کی ہوئی رقوم کا حساب کا مطالبہ کیا، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے لیت و لال سے کام لیا۔ بالآخر انہوں نے ایک جعلی فرد پیش کیا جو عالمی بنایا گیا ہے۔
جس میں 10 ایکڑ اراضی کے بجائے 4.5 ایکڑ اراضی درج ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جعلی فرد میں انتقال وقف لکھا گیا ہے۔ اگر ایک فرد جو ہے اگر وقف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس اراضی کو قبرستان کے لیے مفت دیا گیا ہے، یعنی مفت دیا گیا ہے، تو پھر لوگوں سے پیسے بٹورنے کا کیا وہ ہے جواز بنتا ہے؟ قبرستان کے لیے اگر اراضی وقف ہے تو عوام سے پیسے بٹورنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اگر اس بات پر آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ اس مافیا نے نہ صرف عوام سے کروڑوں سے زیادہ رقوم ہتھیار لی ہے، بلکہ علاقے کے ہر امام بارگاہ سے بھی فی امام بارگاہ 2 سے 4 لاکھ روپے کی بڑی رقم جمع کی ہے۔ اب ان امام بارگاہوں سے لی گئی رقوم کو متعلقہ امام بارگاہوں کو واپس کر دے دیا گیا یا نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی بھی تحقیقات کی جائے۔ اس کے علاوہ باہر ممالک میں مقیم ہزارہ کمیونٹی سے کروڑوں کے فنڈز اپنے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے ہیں، لہذا ان سب رقوم کو کسی حکومتی ریاستی ادارے سے تفتیش کیا جائے اور جمع شدہ رقوم کو واگزار کر کے لوگوں کو واپس دلایا جائے۔ ان میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ کسی اور کو یہ ہمت نہ ہو کہ پھر عوام کو لوٹنے کے لیے ایسی سازش تیار کرے۔ چند روز قبل اس 13 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی کا اہم ذمہ دار جناب احمد علی کوزاد ایک سیاسی پارٹی کا بھی جو ہے کوئی عہدیدار ہے، نے اپنے سوشل میڈیا سیل میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہم جمع شدہ رقوم کو کریٹوں میں بھر کر کروڑوں روپے سردار سعادت علی مرحوم کے گھر بیچتے تھے، یعنی سردار سعادت علی کے گھر میں بیچتے تھے جو وہ اپنی ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرتے تھے۔ اس بیان کی بھی تفتیش کی جائے، اس میں کتنی سچائی ہے۔ ہم اہلیان ہزارہ ٹاؤن اس خود ساختہ 13 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی اور نام نہاد انجمن قبرستان کے خلاف گزشتہ 5 سال سے ہر محاذ پر برسر پیکار ہے۔ عوام کی اکثریت بھی ان کے کالے قوانین سے بیزار ہے، اس لیے ہم ان کے بنائے ہوئے قوانین کو یکسر مسرت کرتے ہیں۔ معزز صافی حضرات، ہم گورنر بلوچستان جناب سید ظہور آغا، چیف منسٹر بلوچستان جناب عبدالقدوس بزنجو، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، چیف سیکریٹری بلوچستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اہلیان ہزارہ ٹاؤن کے لوگوں کی لوٹی ہوئی رقوم کا حساب کسی ذمہ دار ریاستی ادارے سے کروائی جائے، مذکورہ رقم کی برآمدگی اور متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور ملوث عناصر سے پوچھ گچھ کر کے تحقیقات کرائی جائے اور ان سے پائی کا حساب لیا جائے۔ ہم اہلیان ہزارہ ٹاؤن کے نمائندے حکومتی اداروں سے مکمل تعاون کے لیے بالکل تیار ہیں۔ سر، یہ تھا ہم لوگوں کا پریس کانفرنس۔